كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على نبينا سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ پاک نے جنت کا ذکر کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہ پر، بلکہ ہر نیک عمل پر، ہر اچھے کام پر جنت کا ذکر کیا ہے. یہ تو صرف اس کو ہم بیان تو نہیں کر سکتے. جنت کو کون بیان کر سکتے؟ کوئی بیان کر سکتے؟ صرف مثال دے دیتے ہیں. درخت، جنت کے درخت، جنت کے پھل جیسے دنیا کے پھل، لیکن وہاں کے پھل کون جانتا ہے؟ اسی لیے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک مرتبہ صحابہ کرام کو بلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلانے کے بعد جنت کا ذکر شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے اور بہت زیادہ تعریف کی جنت کی. اس کے بعد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا مالا عین رأت، جنت تو ایسی ہے کسی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، لیکن کسی نبی کسی اور نے مالا عین رأت ولا اذن سمعت، وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی کان نے سنی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں. ولا خطر علی قلب بشر، بلکہ سوچ دیکھنا تو کیا، سننا تو کیا، دل میں اس کا تصور تک نہیں آ سکتا ہے. وہ کیسی چیز ہے؟ اللہ پاک نے وہ جنت بنائی، فرمایا مجھ سے دوستی کر لو. اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھ سے دوستی کر لو، مجھ سے فرینڈشپ کر لو، میں تمہیں وہ دوں گا جس کا اندازہ نہیں ہے. آپ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں جنت کا ذکر اٹھاؤ، کیا کیا اللہ پاک نے بنایا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کیا کیا چیزیں میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھی ہے، کیا کیا چیز ہے
میں نے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے کے لیے چھپا کر رکھی ہے. یہ کیوں؟ جزاء بما کانوا یکسبون. تم جو دنیا میں نیک عمل کرتے رہو گے، میری بات سنو گے، میرے نبی کی بات کو سنو گے، تو تم دیکھو گے جنت کو. اللہ اکبر. جانا ہے جنت میں کہ نہیں جانا؟ ارے یا کیوں کنجوس بنتے ہو؟ جانا ہے کہ نہیں جانا؟ سب کو جانا، مجھے بھی جانا ہے. جنت میں جانا ہے. جنت کی ایک ایک چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے بھائی. اسی لیے جلدی کرو، جلدی کرو. اللہ کہہ رہے جلدی کرو. وسارعوا، وسارعوا، سرع کے معنی دوڑو. الی مغفرۃ، کہاں دوڑنا ہے؟ ایسے کام کی طرف جس سے تمہاری مغفرت ہو جائے. تو کیا دے گے اللہ؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض. ایسی ایسی جنت کہ آسمان و زمین تک کچھ بھی نہیں اس کی. اتنی بڑی بڑی جنت اللہ دیں گے ایک ایک کو. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری مرد، آخری آدمی جہنم سے نکلے گا، اس کو کیا ملے گا؟ سب تو چلا جائے گا، تقسیم ہو جائے گا. وہ لاسٹ میں جنت سے نکلے گا نا، اس کو کیا ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھوڑے پر آدمی بیٹھ جائیں اور دوڑنا شروع کرے. دوڑے چلنا نہیں، دوڑائیں اس کو، گھوڑے کو دوڑاتے رہے. 100 سال تک وہ گھوڑا دوڑے گا. کتنے سال تک بھائی؟ 100 سال تک وہ گھوڑا دوڑے گا. کہاں پہنچے گا؟ فرما اتنی بڑی جنت. تو آخری جہنمی کو جو آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، آخر میں جائے گا، اس کو ملے گی اتنی بڑی جنت. جنت میں جانے سے پہلے کچھ اعمال کر لو. اللہ پاک نے وہ چیزیں رکھی ہے جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. بندہ جب جنت میں داخل ہوگا اس سے پہلے کتنی جنتیں ہیں بھائی پتہ ہے؟ 8 جنت ہیں. جنتیں کتنی ہیں؟ 8 جنتیں. اور ایک ایک جنت کے درجات کتنے بڑے ہیں. 8 جنتیں ہیں. 8 جنت. جنت میں جانے سے پہلے 2 چشمے ہیں. حدیث میں ہے 2 چشمے. چشمے کا معنی پتہ ہے؟ 2 ریور، نہریں ہیں. ایک کا پانی پیے گا، ہر ایک کو پینا پڑے گا. ایک کا پانی پیے گا تو پھر اس کے اندر سے 4 صفت پیدا ہو جائے گی. امرت، اجعد، جعاد، مکحلین. حدیث میں ہے 4 لفظ. امرت کا کیا معنی؟ نہ مچھتاچ ہوگی، نہ داڑھی کے بال ہوں گے. 13-14 سال کا بچہ جس کا کچھ بال نہیں ہوتا، ایسا امرت ہو جائے گا. اب وہ الگ بات ہے جو دنیا میں داڑھی نہیں رکھتے ان کو وہاں رکھنی پڑے گی پھر. اس لیے بہتر رکھ لو. بہتر کیا یہی رکھ لو تاکہ وہاں سکون ہو جائے. نہیں تو وہاں داڑھی کے ساتھ پہچانا جائے گا یہی ہے. سمجھے میری بات؟ تو امرت. ہاں. اجعد کے معنی ہے اس کی گردن، سر کے بال کے علاوہ یہاں سے لے کر نیچے تک ایک بال نہیں ہوگا بدن میں. ایک بال نہیں، پورے بدن میں اجرت ہوگا. بہت سارے لوگوں کے بڑے ہیڑی بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، بیچارہ ڈرتا بھی ہے، کبھی اپنا بنیان بھی نہیں نکالتا. لیکن وہاں کوئی بال نہیں بدن میں، نہ بغل میں، نہ ناف کے نیچے، نہ پیروں پر، کہیں کوئی بال نہیں. اجرت. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. او ایسا خوبصورت. اور پھر جعاد. ہاں اس کے سر کے بال ہوں گے. جعاد کا معنی ہے جیسے سمندر کی لہریں کیسی ٹھپیرے کھاتی ہے، ایسے اس کے بال ہوں گے جنت میں. بہت خوبصورت. اور مکحلین، ایسا جیسے ہر وقت سرما لگایا ہوا ہے. خوبصورت. یہ 4 صفتیں.
اس ایک چشمے کے پانی کے پینے سے ہوگی. امر اجعت جعات مکحلین، جنت کی جنتیوں کی صفت. پھر دوسرے چشمے سے پانی پیے گا، دوسرے چشمے سے پانی پیے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. فرمایا پھر پیٹ سے کوئی بلغم ختم، پیشاب ختم، پاخانہ ختم، بیماریاں ختم، ناک کے اندر کی ریزش ختم، تھوک ختم، کچھ بھی نہیں. وہ کھاتا جائے گا جنت میں، کھائے گا کھائے گا. 2 لیٹر پانی پی لیا تو 10 بار ٹوائلٹ جائے گا دنیا میں، لیکن جنت میں تو پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتنا کھائے گا جائے گا کدھر؟ فرمایا ولا یبولون ولا یتغوتون، نہ پیشاب لگے گی اور نہ ٹوائلٹ لگے گی، کچھ بھی نہیں. جسان کا جساء المسک، وہ ایک ڈکار لے گا، وہ ڈکار کی خوشبو مسک سے بہتر ہوگی، اس سے کھانا ہضم ہو جائے گا. اس سے کھانا کیا ہوگا؟ ہضم ہو جائے گا، ورنہ کتنی ٹوائلٹ بنانی پڑتی. آئی بات سمجھ؟ اور جنت میں جانے کے بعد تمہیں پتا ہے کتنی جنت ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو، عجیب عجیب جنت کو ہم جب پڑھتے ہیں بخاری شریف، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، اللہ اکبر کیا اللہ نے بنایا. اور جنت ہے، اس میں سب سے پہلی جنت کا نام ہی جنت ہے، جو عام طور پر ذکر آتا ہے جنات جنات جنات. سب سے پہلی جنت کا نام ہی جنت ہے. اس کے بعد دوسری جنت، اس کا نام ہے جنت النعیم. کیا ہے بھائی؟ جنت ارے بولو میرے ساتھ یار، نہیں جانا ہے آپ لوگوں کو. اب مجھے بتانا کون سی جنت پہ جانا ہے آپ کو؟ جنت. اس کے بعد نمبر 2 پر کیا ہے؟ جنت النعیم. اس کے بعد والی جنت جنت عدن ہے، جنت عدن ہے. اس کے اوپر جنت جنت الخلد ہے. کتنی ہو گئی؟ 4. اس کے اوپر والی جنت دار السلام ہے. کیا ہے بھائی؟ دار السلام ہے. 5 ہو گئی. اس کے اوپر والی جنت دار المقامہ ہے. کیا ہے بھائی؟ اور اس کے اوپر والی جنت المأوى، وہ تو بہت. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن فإن الجنة هي المأوى، جنت المأوى. اور آخری جنت جنت الفردوس ہے. اللہ پاک نے ساری جنت کو، 7 جنت کو امر کن سے بنایا. کس سے بنایا؟ کن. یہ تو میرے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کن ہے، اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت کہاں ہے؟ لفظ کن سے بنایا جنت کو. فرشتوں کو بلاؤ میری جنت دیکھو. فرشتوں نے دیکھا، اللہ اکبر، اللہ تیری ذات ہی یہ سب کچھ کر سکتی ہے. اور 8ویں جنت زمانیت. اب وہ 8ویں جو ہے، اس جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. کس سے بنایا بھائی؟ اپنے ہاتھ سے بنایا. وہ 7 جنت میں جو جمال، جو کمال رکھا ہے، اللہ پاک نے وہ جمال، وہ کمال کہاں رکھا ہے؟ جنت الفردوس میں رکھا ہے. سمجھے میری بات؟ اس جنت الفردوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. He went first جنت، دوسری جنت، اللہ اکبر، تیسری جنت، چوتھی جنت، 5ویں جنت، 6ٹھی، 7ویں. جب 8 میں گئے، اللہ اکبر، فرمایا اللہ یہ کس کے لیے بنایا ہے؟ کس کے لیے؟ 8ویں جنت. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی قوم ہے،
नूह अलैहिस्सलाम की भी कौम है, ईसा अलैहिस्सलाम की भी कौम है। किसके लिए? फरमाया ए मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबसे आला है, आप खातमुन नबीयीन हैं, और आप पर जो किताब उतरी इसके बाद कोई किताब नहीं है। कुरान सबसे बड़ी किताब है, और आपकी उम्मत सारी उम्मत से ऊपर है, तो आपको भी ऊपर वाली जन्नत मिलेगी, और आपकी उम्मत को भी ऊपर वाली जन्नत। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल। बताओ किस में जाना चाहते हैं? बोलो यार, अब वकीली मत करो, डोंट बी स्टिंजी। विच जन्नत, अगर कभी कभी अल्लाह से मांगो, नबी अकरम साहब ने फरमाया आस्क अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह से कौन सी जन्नत मांगनी चाहिए? जन्नतुल खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा रहेगा, ला यबगून अन्हा हिवला, न हटेगा न हटाया जाएगा, न निकलेगा न निकाला जाएगा। अरे दुनिया में हम जी अपनी जमीन में अपने घर में किसी को रहने नहीं देते, तो क्या जन्नत में रहने देंगे भाई? प्रॉपर्टी नहीं छोड़ते हैं, तो जन्नतुल फिरदौस कहाँ छोड़ेंगे अगर मिल गई तो? ये जन्नतुल फिरदौस है, इसकी हर चीज, अल्लाह अकबर, इसकी हर चीज खूबसूरत से खूबसूरत है। क्यों? ये दुनिया 30 अरब 40 अरब 20 अरब 25 अरब न मालूम, अल्लाह ज्यादा जानता है, कब से बनी है। हदीस में अल्लाह ने कभी एक मर्तबा भी दुनिया की तरफ रहमत की निगाह से नहीं देखा। नो अ सिंगल टाइम अल्लाह हैव सीन दिस दुनिया विद द गेज ऑफ द मर्सी। इसलिए कि अगर जनाह बऊदा, इस दुनिया का वैल्यू अल्लाह की आंख में मच्छर के और फ्लाई के पर के बराबर भी होता, तो किसी भी गैर मुस्लिम को अल्लाह पानी तक न पिलाता। पानी क्या, पानी का घोंट न पिलाता। लेकिन दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उस अल्लाह ने जिसको जिन्होंने जन्नतुल फिरदौस अपने हाथ से बनाई, वो एक मर्तबा नहीं, जब से दुनिया बनी है, जब से जन्नत बनाई गई, तब से लेकर आज तक, और न मालूम कब तक उस जन्नत को रोजाना 5 मर्तबा रहमत की निगाह से देखता है। तो भाई कितनी मर्तबा? 5 मर्तबा रहमत की निगाह से देखता है, कि उसकी खूबसूरती बढ़ती चली जाती है। हर चीज की खूबसूरती की एंड होती है। देखो आप मस्जिद है, इसका रोगन कर लो, आप कलर करो, कितना दिन आप इसकी शाइनिंग करोगे, फिर तो खत्म हो ही जाएगा। अरे चलो एक दुल्हन को ले लो, मेकअप करा रही है, वो मेकअप के लिए कितना मेकअप करोगे, कहां तक करोगे? वो इतना मेकअप करते जाओगे तो वो बजाय दुल्हन के भूतनी लगेगी। इसकी एंड है, मेकअप की भी एंड, दुनिया की हर चीज की खूबसूरती की एंड है। लेकिन जन्नतुल फिरदौस की हर चीज, खाली जन्नत नहीं, उसकी हर चीज रोजाना 5 गुना उसकी खूबसूरती बढ़ती 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 चली जाती है। दुनिया से एक दिन जाना ही जाना है, क्या रहना है? बताओ। जन्नत चाहिए आपको, अल्लाह से दोस्ती कर लो, नमाज शुरू करो, इबादत शुरू करो। खुद अल्लाह कह रहे हैं कुरान करीम में, नेकी के काम करो, गुनाहों से बचो। मैंने, एक आदमी ने मुझे, नौजवान ने कहा, अल्लाह जन्नत की लालच क्यों देता है? अल्लाह जन्नत की लालच क्यों देता है? अल्लाह जन्नत की लालच इसलिए देता है ताकि तुम जिना से बचो, जिना से बचो। हमने तुम्हारे लिए जन्नत में ऐसी आंख ठंडी करने वाली हूरें बनाई है जिसका अंदाजा नहीं हो सकता है, ताकि तुम जिना से बचो, चोरी से बचो, ड्रग्स से बचो। शराबन तहूरा अल्लाह पाक अपने हाथ से पिलाएगा। हाँ, वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। एक तो है ना कि फरिश्ते पिलाएंगे, खादिम पिलाएंगे, खुद पिएगा, बाज वो होंगे जन्नतुल फिरदौस में, अल्लाह उसको पिलाएगा। कौन अंदाजा लगा सकता है? जन्नत में जाप कहेंगे कितना खाएंगे यार,
ایک آدمی 5 فٹ کا نہیں. جنت میں جائیں گے اللہ مجھے اور آپ کو 130 قد والا ہمارا آدم علیہ السلام والا قد بنائیں گے. وہ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک نوجوان مجھے کہتا ہے بس یہی قد اچھا ہے یار, وہ 130 اچھا نہیں لگتا ہے, بہت لمبا ہو جائے گا, وہ لمبا آدمی اچھا نہیں لگتا ہے. 130. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو ایسا ہی چلے جانا جنت میں 5 فٹ بن کر, وہ تیری حور ہوگی وہ 130 فٹ کی ہوگی, وہ تجھے اٹھائے گی جیب میں ڈالے گی, کہے گی کدھر چلا گیا, نظر ہی نہیں آ رہا ہے, چھپ جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا. 130 والی فوٹ کے اندر جس کے 100 جوڑی کپڑے ہوں گے اس میں تو چھپے گا پتہ ہی نہیں چلے گا. حوا علیہ السلام کی جو قد, حضرت آدم علیہ السلام کا قد آدم انسان کو جنت میں دیا جائے گا. یہ تو آہستہ آہستہ قد ہمارا چھوٹا ہو گیا اور چھوٹا ہوتا رہے گا قیامت تک. اور پھر اندر میں جنت میں ہماری خوبصورتی یوسف علیہ السلام والی خوبصورتی ہوگی جنتیوں کو. اور جنت میں جائیں گے تو اللہ ہماری آواز داؤد علیہ السلام جیسی سریلی آواز ہوگی, اور عیسیٰ علیہ السلام والی جوانی ہوگی 32-33 سال والی. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیے جائیں گے, اخلاق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم was given to the جنتی people. جنت میں جو تمنا کرے گا, چاہے گا مجھے ایک کیلا کھانا ہے, مجھے کیلا کھانا ہے, تو وہ کیلا اس کے سامنے آ جائے گا آٹومیٹک. ابھی میں تمہیں شروع نہیں کیا جنت کی ذکر, جو قرآن کی آیتوں میں کیا کیا لکھا ہے اللہ پاک نے. کیلا کھائے, پھر جب کیلا سامنے آیا تو کہے گا, دل میں سوچے گا, کہے گا نہیں اس کی جگہ ایپل کھا لو, سوچے گا تو فوراً وہی کیلا ایپل بن جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. کیوں؟ آج تو مہمان ہے, اللہ میزبان ہے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. سوچے گا وہ بھی دیا جائے گا, جو چاہے گا جو مانگے گا وہ بھی دیا جائے گا. لیکن ربنا اللہ ثم استقاموا state fast on the Islam, ایمان, احکام, گناہوں سے بچا, save yourself from گناہ. کیا ملے گا اللہ کے یہاں جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. ایک آدمی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مارکیٹ, مال بھی ہے, مال, چلو اپنی زبان میں مال ہے, وہ دبئی جاتا ہے مال میں جانا ہے, اور جنت کے مال کی تو کون اس کا ذکر کر سکتا ہے, وہ اللہ کے نبی ہی سمجھا سکتے ہیں. ہمیں جب آنکھوں سے دیکھیں گے نا تب پتہ چلے گا جنت کا مال کیسا, جنت کی مارکیٹ کیسی ہے. ہم تو جانا بھی دنیا کے اندر میں بیوی کے ساتھ جانا بھی ذرا اچھا نہیں ہوا یار, کیا کنٹالا چڑھتا ہے وہاں, کیا جانا ہے, بہت دیر لگتی ہے, وہ دیر لگاتی ہے, اور بہت پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں. لیکن جنت کی مال میں اللہ فرشتوں سے کہیں گے جنت کے دروازے کھولو, لیکن مال میں مارکیٹ میں جانے سے پہلے یہ لوگ اللہ کا دیدار کریں گے. چہرہ فریش ہوگا, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سارے جنتی جب مال میں جائیں گے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جائیں گے تو ظاہر بات ہے دھکم دھکی ہوگی, اللہ کو دیکھنا ہے. اب ایک آدمی بیٹھا ہے جی سٹیج پر, ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے, وہاں سے نظر نہیں آتا تو پوچھ ہوگی بھائی مجھے دیکھنا ہے کون ہے, یا اللہ کو دیکھنا ہے, کیسے دیکھیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر آدمی دنیا کا بیٹھ کر جس طرح چاند سورج ستاروں کو دیکھ سکتا ہے تم اللہ کو ایسے ہی دیکھ سکو گے, کوئی ڈھکم ڈھکی نہیں ہوگی. دنیا میں تو کبھی مسکراتا بھی نہیں ہے, لیکن جنت میں وجوہ یومئذ مسفرہ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. اللہ اکبر, خوبصورت چہرہ ہوگا اور مسکراتا ہوگا. پھر اس کے بعد
مال میں جائے گا، او اللہ اکبر، وہاں پر لا یبیعون ولا یشترون، آج اللہ کہیں گے کوئی چیز خریدنی نہیں ہے، کوئی بیچنی نہیں ہے، لیتے چلے جاؤ، جو چاہے لے لو، جو چاہے لے لو۔ جنت کی چیز، دنیا میں تو ایسا ہے نا، خریدنا پڑتا ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں، لینا، وہاں کچھ نہیں، لیتے چلے جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں، جاؤ بیوی کو کہو لے لے جو لینا ہے۔ دنیا میں تو پھر تھوڑے جیب کو خالی کرنا پڑتا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں۔ اور جب یہ جنت میں خرید و فروخت کر کے جب اپنی جنت میں آئے گا تو اس کا چہرہ 10 گنا اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، اور زیادہ خوبصورت ہوگا، اور زیادہ۔ وہ جنت کی حور اور جنت کی بیوی کہے گی، بیویاں کہے گی اتنا خوبصورت، آہا، فرمایا ہاں اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی حور کا درجہ بڑا یا پھر دنیا والی؟ دیکھو سب کیسے چپ چاپ ہو گئے۔ وہ ایک نوجوان میرے پاس آیا کر کہنے لگا آپ کے بیان پر مجھے کوشچنز ہیں۔ میں نے کہا کیا کوشچن ہے؟ فرمایا کیا بیوی بھی جنت میں جائے گی؟ have to, of course she's gonna go with you۔ فرمایا اوہ تو مجھے جنت میں نہیں جانا ہے، I don't want to go in جنت۔ so why؟ فرمایا یہ کٹ کٹ کٹ، وہاں بھی کٹ 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 ہوگی، تھک گیا میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں ام سلمہ، دنیا کی عورتوں کا درجہ جنت کی حور سے بھی بڑا۔ اللہ، ام سلمہ کہہ رہی ہے ہم تو دنیا کی مٹی سے بنی ہے، ہمارے تو بلغم ہے، ہمارے تو تھوک ہے، پیشاب پاخانے ہیں، وہ جنت کی حور تو جنت کی مٹی سے، جنت کے زعفران سے، اور اللہ نے ان کو بنائی ہے۔ جنت کی حور کا ذکر پھر کبھی کریں گے، ورنہ آپ یہی بے ہوش ہو جائیں گے، یہی بے ہوش ہو جائیں گے۔ وہ جنت آئینہ کیسی ہے فلاں، یہ جنت کی حور کا اس کا درجہ، اس سے بھی بڑا درجہ دنیا کی عورتیں جو ہے بیویاں ہیں ان کا درجہ۔ فرما اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جنت کی حور تو جنت کی مٹی سے، جنت کی خوشبو سے اور جنت کی چیزوں سے بنائی گئی۔ فرمایا ہاں بصلاتہن وبصیامہن وباداء عبادتہن، دنیا کی عورتوں نے نمازیں پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، عبادت کی ہے، اس کی وجہ سے ان کی خوبصورتی، ان کے درجے حوروں سے زیادہ ہوں گے۔ فرمایا اس کے اوپر اللہ، اس دنیا کی عورتوں پر اللہ اپنے نور کو ڈالے گا اور اس کو ریشم کے کپڑے پہنائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ ایسا ہو گئی یہ دنیا کی عورت کری ہے اور یہ حور کری ہے خوبصورتی، وہ کہے گا کون سی چاہیے، نہیں یہ تو بس 50 سال گزار کے آیا ہوں میں، اور اللہ اس کی خوبصورتی، اللہ اس پر نور ڈالے گا۔ او اللہ، حور سے بھی زیادہ۔ فرمایا ہاں اس کو چھوڑ، یہی لاؤ۔ ذکر ہے احادیث میں حوروں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں اور تفاسیر میں بڑا پڑا ہے۔ یہ کب ہے؟ اس کے لیے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا یکسبون۔ ہاں راتوں میں اپنا پہلو بستر سے الگ کرو، اللہ کے سامنے آؤ، نماز پڑھو، اللہ سے دوستی کرو تو یہ ملے گا۔ یدعون ربہم، اپنے رب کے سامنے دعائیں کرو، عبادت کرو، خوفا و طمعا، خالی خوف ہی نہیں، ایکسٹریم خوف ہو جائے گا تو پھر بھی پرابلم زیادہ ہو جائے گا کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے گا، اور اگر امیدیں زیادہ ہو جائے گی تو زیادہ عبادت نہیں کرے گا۔ خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایک رحمت اتاری ہے، باقی 99 رحمت اللہ پاک نے اپنے پاس رکھی ہے۔ وہ اللہ رحیم کریم ہے، جس نے 100 کے قاتل کو اللہ نے معاف کر دیا، تو خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، دونوں سامنے رکھ کر اللہ کی عبادت کرے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، گناہوں سے بچائے۔ یہ ساری باتیں اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ
اس میں ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ نہ کرے، معاف کر دے، forgive and forget the سنت of رسول اللہ. یہ ساری چیزوں کو ہم دنیا کے 50 سال 60 سال 70 years میں if you will practice all these things in this dunya, then Allah says I kept a beautiful jannat for you that you don't know what type of jannat you will get inshallah on the day of Qiyamah. When you will come to me, I will show you the jannat. ایک آدمی, the last person who will exit from Jahannam, he will get the Jannat, subhanallah, 10 times bigger than this dunya. Subhanallah. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ ہمیں اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ